چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، میرے بچے، میرے جوان بھائی، چھوٹے بھائی موجود ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، درس میں شریک بھی ہو رہے ہیں، لیکن نماز کے بعد اب ایک چھوٹا سا عمل، نماز ہم نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد نوافل بھی نہیں پڑھی، ہم جا کر باہر وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، باتیں کرنا کوئی حرج نہیں ہے، مباح کام ہے، کر سکتے ہیں، منادی نہیں ہے اس سے، لیکن ایک ایسا عمل جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جس کے فوائد اتنے ہیں، نماز کے بعد مصافحہ کرنا۔ میں نے حدیث بیان کی تھی شاید کہ مصافحہ کرنے کا سب سے کم ثواب یہ ہے کہ پروردگار گناہوں کو بخشتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے مصافحہ کرنے میں؟ ایک کسی 2-4 لوگ سے ہاتھ ملانا کتنا وقت جا رہا ہے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ۔ اب اس کے فوائد دیکھیے، سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ ہم محمد وآل محمد پر مل جل کر صلوات بھیج رہے ہیں۔ اس کا فائدہ بھی کیا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ مل جل کر صلوات پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ بھائی فرداً ہم کہیں دعا کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، لیکن ہم جب جماعت کے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں تو نہ جانے پروردگار کس کی دعا سن لے کہ اس کے صدقے میری دعا بھی قبول ہو جائے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہم تمام مرحومین مرحومات پہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ آج ہم کسی کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کل جب ہم مر جائیں گے تو لوگ ہمارے لیے پڑھیں گے۔ بھئی اگر ہم آج کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کل ہمارے لیے کوئی پڑھے گا، یہ اللہ کا دستور ہے۔ کما تدینو تدانو، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اب اگر تم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہو تمہارے ساتھ اچھا کیا جائے گا، اور خدا نخواستہ برا کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ برا کیا جائے گا۔ نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک چھوٹا سا عمل ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک مباح کام کر رہے ہیں، اس چھوٹے عمل چھوڑنے کے چکر میں ہم 4 چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں کہ جو ہم کو فری مل رہی ہیں۔ تو لہٰذا ماہ رمضان ہمیں یہ سوچنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں یہ سوچنے کا موقع فراہم کرتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ ہمارے عمل میں کمی کہاں رہ گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ وہ شخص کہ جس کا گزرا ہوا کل آج سے، یعنی آنے والے آج سے بہتر نہ ہو، جس کا گزرا ہوا کل آج سے بہتر ہو، یعنی جو دن اس نے گزارا ہے اور آج کا دن جو گزار رہا ہے، اگر یہ دن کل سے بہتر ہے تو وہ پروردگار کی رحمت کے سائے میں ہے، یعنی وہ مرحوم ہے، رحمت اس کا طواف کر رہی ہے، یہ روایت میں ہے۔ لیکن اگر کسی کا کل کا دن اور آج کا دن دونوں برابر ہیں، کل ہم کسی کو سلام نہیں کرتے تھے اور آج بھی کسی کو سلام نہیں کر رہے ہیں، کل ہم نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھتے تھے، چھوڑ کر چلے آتے تھے مسجد، اور آج بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کل ہم مصافحہ نہیں کرتے تھے اور آج بھی نہیں کر رہے ہیں، آج بھی ہم نے نہیں سیکھا یہ کام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نقصان میں ہیں۔ روایت کہتے ہیں فَهُوَ مَلْعُونٌ، وہ ملعون ہے، یعنی انسان کے کردار میں ایک قدم بھی ترقی نہیں ہوئی، کل بھی وہی کام کر رہا تھا اور آج بھی وہی کام کر رہا ہے۔ اور اس سے بدتر اگر کسی کا کل کا دن، یعنی آج کا دن کل سے بدتر ہو جائے، یعنی ابھی تک تو برابر چل رہا تھا لیکن اگر بدتر ہو جائے، کل تو سلام بھی کرتا تھا آج کسی کو سلام بھی نہیں کرتا ہے، کل کم سے کم نماز میں آتا تھا آج نماز میں بھی نہیں آ رہا ہے، کل مصافحہ تو کر لیتا آج مصافحہ بھی نہیں کر رہا ہے، تو وہ ملعون ہے۔ پروردگار کہتا ہے وہ ملعون انسان ہے، بدبخت ہے، کہ جیسے رسول نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ، سب سے بدبخت انسان وہ ہے کہ جو اس مہینے میں مغفرت الہی سے محروم ہو جائے۔